ریلی جلسے پاکستان پیپل پارٹی نے آج یہ غریبوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم جو روڈوں پہ آئے ہیں، میں آج اپنی طرف سے ضلع مانسہرہ پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے پاکستان پیپل پارٹی کی تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پہ غریبوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے روڈوں پہ آئے۔ میں یہاں اپنی طرف سے اور پاکستان پیپل پارٹی ضلع مانسہرہ کی طرف سے اپنے ان تمام بھائیوں دوستوں کو جو غریبوں کی خاطر آج یہاں آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں خاص کر انجمن تاجران مانسہرہ جن کے مرکزی صدر سابقہ اور موجودہ اور ان کے تمام روڈوں کے ستون یوتھ تھیٹر کے صدر اور مرکزی صدر شکیل عوان صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ یہاں جب تجارت کرتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس ملک میں اس نائل حکومت کے آنے کی وجہ سے جو غربت ہوئی ہے، کیونکہ یہ دکاندار ان کے پاس غریب لوگ آتے ہیں، اس احساس کو سامنے رکھتے ہوئے آج پاکستان پیپل پارٹی کے ریلی میں ہمارے لیے نہیں آئے۔ آج ہم ووٹ نہیں مانگتے، آج ہم آپ کو پیپل پارٹی کے لیے سپورٹ نہیں مانگتے، آج ہم مانگتے ہیں تو غریبوں کی بھوک مانگتے ہیں۔ آج ہم آپ سے کی روٹی اپنے گھر سے کھا سکتا تھا، اور 3 سال تبدیلی کے بعد وہ لوگ جو خراج دیتے تھے، وہ لوگ جو زکات دیتے تھے، وہ لوگ جن کے دسترخوان ہوتے تھے، جو غریب مسکینوں کی مدد کرتے تھے، آج خود مانگنے کے اوپر مجبور ہیں، آج خود دوسرے کے ہاتھ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی مدد کر جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس حکومت کے خلاف ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے غریب لوگوں کا خیال کرنا، لیکن یہاں غریبوں کو کچلنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ یہ حکومت جب آئی تھی، مجھ جیسے یہ غریب لوگوں نے ساتھ دیا تھا، یہ اقتدار کے تخت پہ غریبوں نے بٹھایا تھا، اس وقت ہم بھول گئے تھے جو وہ کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تبدیلی لاؤں گا، غریبوں کو نیچے سے اوپر لاؤں گا، لیکن ہم غلط سمجھے تھے۔ اس نے کہا میں غریبوں کو اور نیچے لے کے جاؤں گا۔ میں خود جو چینی 50 روپے کی ملتی تھی آج 110 روپے کی ہے، جو آٹا 40 روپے کلو تھا وہ آج 80 روپے کلو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو تاجر ہیں، یہ جو سودھان لوگ ہیں، یہ آج آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ آپ کی حکومت نے ان کو دوسری جگہ پہنچا دیا ہے جہاں مجھ جیسے پہلے بہت سارے لوگوں کی امیدوں کے لیے کھڑے تھے اور وہ مدد کے طلبگار تھے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں، آج ہمارے ساتھی بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے ساتھی بھائیوں، جہاں ہم نوجوانوں کا قصور ہے، اس ملک کے نوجوانوں کا قصور ہے، وہاں اس میڈیا کے بھی بڑا قصور ہے کہ اس میں اقتدار میں عمران خان کو لایا ہے۔ جب اس جیسے نائل آدمی سو کے اٹھتا تھا تو 100 کیمرے والے روڈ پہ کھڑے تھے۔ خان صاحب اب جاگ گیا ہے، خان صاحب اب وشنور میں چلا گیا ہے، خان صاحب اب تیار ہو رہا ہے، خان صاحب نے اسلام کے کپڑے پہنے ہیں۔ اب تبدیلی کا مزہ ہے آپ میڈیا والوں کو، اور میرے خیال میں جتنا ظلم اس وقت میڈیا ہاؤسز کے ساتھ کیا گیا ہے، میڈیا کے ان ورکروں کارکنوں کے ساتھ کیا گیا ہے، شاید کسی اور کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ ہم اپنے قائد نہ جیلوں سے ڈالیں، کیونکہ ہمارے قائد نے غریبوں کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوما تھا، اور کوئی ایسا مرد اور عورت نہیں ہے جس طرح بی بی نے پہلے کہا تھا کہ مجھے میری موت نظر آتی ہے، اس نے اپنے قاتلوں کی بھی نشاندہی کی تھی۔ یہ بہادر لوگوں کا کام ہے، بہادر لیڈروں کا کام ہے، ہم بھی اسی جماعت کے ہیں، ہم بھی ان کے وزیرے کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے لیے غریبوں کے لیے جان دینی پڑی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا، جو لوگ سنتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں، جن لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہے، اور ہم آپ کو سٹیج دیتے ہیں، اور ہم آپ کو طاقت دیتے ہیں، ظالموں کے خلاف نکلو۔ جب تک نہیں نکلو گے، یہ جو ابھی میں نے رات کو سنا ہے 25-30% پٹرول اور مہنگا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سرکار جھوٹی ہے، یہ سرکار جھوٹی ہے، یہ سرکار جھوٹی ہے، جنتا جس کی بھوکی ہے۔
اور گیس کا یہ کہا ہے کہ 70%. تو پہلے آپ کے بچے سکولوں سے آپ نے نکال دیے ہیں. پہلے آپ نے سوئی گیس کا بل نہیں دے سکتے ہو. پہلے آپ بجلی کا بل نہیں دے سکتے ہو. پہلے آپ میڈیسن نہیں دے سکتے ہو. تو نہیں نکلو گے تو بیماری سے مرو گے, بھوک سے مرو گے, فلاس سے مرو گے. اور جب تک یہ ہے قدرتی وبائیں بھی آپ کو نہیں چھوڑتی. کبھی کرونا ہو جائے گا, کبھی ڈینگی ہو جائے گا. اور اس ڈینگی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, روڈوں پہ آؤ اور اس ڈینگی کو یہاں سے بگاؤ. آپ کا بہت بہت شکریہ. نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بلاول.